بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دونوں طرف سے دو دو تین تین آدمی دوڑے جاتے اور اپنے اپنے زخمیوں کو اٹھا کر یا سہارا دے کر پیچھے لے آتے تھے۔ محمد بن قاسم نے ایک پارٹی الگ کر رکھی تھی، یہ مشکیزہ بردار پارٹی تھی، یا یہ وہ آدمی تھے جو کسی نہ کسی وجہ سے لڑائی کے قابل نہیں تھے، یا یہ خادم قسم کے آدمی تھے، وہ پانی سے بھرے ہوئے مشکیزیں اٹھاتے، دونوں فوجیوں کے درمیان پڑے ہوئے زخمیوں کے منہ میں پانی ڈال رہے تھے۔ اسی پارٹی کے آدمی نے اپنے دستوں میں گھوم پھر کر مجاہدین کو پانی پلاتے تھے۔ ایک روایت ہے کہ محمد بن قاسم نے پانی پلانے والوں میں ایک آدمی کو دیکھا جو اس کے سامنے سے گزر گیا تھا۔ محمد بن قاسم کو شک ہوا کہ یہ آدمی نہیں عورت ہے، اگر عورت نہیں تو نوجوان لڑکا ہے۔ محمد بن قاسم نے اسے بلایا اور گھوڑے کی پیٹھ سے جھک کر اسے ذرا غور سے دیکھا۔ اگر میری آنکھیں مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو تم مرد نہیں ہو۔ محمد بن قاسم نے کہا، اہل ثقیف کی آنکھیں دھوکہ نہیں کھایا کرتی۔ پانی پلانے والی نے کہا، میں عورت ہوں اور میں اکیلی نہیں ہوں، کئی اور عورتیں مشکیزیں اٹھائے پانی پلاتی رہی ہیں، کیا تو اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا، تیرا بھائی بھی آیا ہوگا تیرے ساتھ؟ ابن قاسم، عورت نے کہا، یہ سب میرے بھائی ہیں، میں اپنے خاوند کے ساتھ آئی ہوں، یہ سب میرے بیٹے ہیں۔ اور یہ عورت اپنے لشکر میں غائب ہو گئی۔ پانی صرف زخمی پیتے تھے، دن کے وقت کوئی اور مجاہد ماہ رمضان کی وجہ سے پانی نہیں پیتا تھا۔ محمد بن قاسم کو یہ فیصلہ کرنے کی مہلت نہ ملی کہ عورتوں کو میدان جنگ میں رہنے دیا جائے یا انہیں پیچھے زخمیوں کے پاس بھیج دیا جائے۔ مہلت اس لیے نہ ملی کہ راجہ داہر نے ہاتھیوں کو آگے کر دیا تھا۔ ہاتھی دوڑتے چنگھاڑتے آ رہے تھے، ان کے بوروں میں کھڑے آدمی ہاتھوں میں پرچیاں تول رہے تھے۔ محمد بن قاسم کے اشارے پر سعید اور عطا کے سوار دستے فوراً چھوٹے چھوٹے گروپوں میں تقسیم ہو گئے۔ یہ تقسیم پہلے سے طے شدہ تھی، ہر گروہ نے ایک ایک ہاتھی کو گھیرنا تھا۔ سواروں کے پہنچنے تک تیر اندازوں نے ہاتھیوں پر آگ والے تیر برسائے۔ ہاتھیوں میں کھلبلی مچانے کے لیے یہی تیر کافی تھے۔ دو تیر ایک ہاتھی کے بورے میں کھڑے ایک برچھی باز کو لگے، اس کے کپڑوں میں آگ لگ گئی، اس نے بورے میں ناچنا شروع کر دیا، اس کی آگ نے اس کے ایک ساتھی کو بھی زد میں لے لیا۔ دونوں اوپر سے کودے اور زمین پر آ پڑے۔ وہ سنبھلنے یا بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کہ مجاہدین کے گھوڑوں کے نیچے آ گئے۔ سورج غروب ہو گیا۔ ہاتھیوں اور مجاہدین کا معرکہ عروج پر تھا کہ فیل بانوں نے ہاتھیوں کو واپس لے جانا شروع کر دیا۔ شام ہوتے ہی لڑائی بند کر دی جاتی تھی۔ اس رواج کے مطابق ہاتھی ادھر چلے گئے اور گھوڑے ادھر آ گئے۔ تین چار ہاتھی زخمی ہو گئے تھے، فیل بانوں کے قابو سے نکل گئے۔ انہوں نے اپنی لشکر کی صفوں میں ادھم برپا کر دیا۔ پھر تاریکی نے میدان جنگ پر سیاہ پردہ ڈال دیا۔ رمضان المبارک بروز جمعرات تاریخ اسلام اور تاریخ ہند کا ایک اہم ترین دن ہے۔ اس روز حق و باطل کے معرکے کا فیصلہ کن مرحلہ شروع تھا۔ گزشتہ رات مجاہدین نے ذرا سا بھی آرام نہیں کیا تھا۔ انہیں بتایا گیا تھا کہ اگلا روز بہت خطرناک ہوگا اور اس کے لیے غیر معمولی طور پر تیاری کی ضرورت ہوگی۔ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ داہر دور اپنے ہاتھی پر سوار تماشا دیکھ رہا تھا؟ محمد بن قاسم اپنے سالاروں سے کہہ رہا تھا، وہ دیکھ رہا تھا کہ ہم کس حالت میں ہیں اور آمنے سامنے جنگ میں ہمارا انداز اور ہماری لڑائی کی اہلیت کیسی ہے۔ اس نے آخر میں ہاتھیوں سے حملہ کرایا تھا۔ وہ جائزہ لے رہا تھا کہ ہم ہاتھیوں کا مقابلہ کس طرح کریں گے۔ اس نے رمضان میں جنگ یہ سوچ کر شروع کی ہے کہ دن کو ہم بھوکے اور پیاسے ہوں گے، اس لیے ہمیں لڑنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ کل کا سورج کچھ اور ہی نظارہ دیکھے گا۔ سحری کے وقت لشکر نے کھا پی لیا۔ میدان جنگ میں انہوں نے اپنے کسی زخمی ساتھی کو نہیں رہنے دیا تھا، سب کو اٹھا کر لے آئے تھے
اور عورتیں ان کی دیکھ بھال کر رہی تھیں۔ محمد بن قاسم کو خبر مل رہی تھی کہ دشمن کیا کر رہا ہے۔ راجہ داہر نے اپنے کمانڈروں کو بتا دیا تھا کہ آنے والا دن فیصلہ کن دن ہوگا اور یہ محمد بن قاسم کی زندگی کا آخری دن ہوگا، اور اس کی فوج میں جو زندہ رہیں گے ان کی باقی زندگی داہر کی غلامی میں گزرے گی، اور یہ بدترین غلامی ہوگی۔ ہماری فوج کا وہ آدمی خوش قسمت ہوگا جو محمد بن قاسم کا سر میرے پاس لائے گا۔ راجہ داہر نے کہا تھا اس آدمی کو ہم اپنے دربار میں جگہ دیں گے اور وہ 4 دیہات کا مالک اور قلعے دار ہوگا۔ رات کو مائی رانی پھر آ گئی۔ وہ خوش تھی کہ داہر لڑائی میں شریک ہونے کی بجائے پیچھے رہا تھا۔ وہ اسے کہہ رہی تھی کہ اگلے روز بھی وہ پیچھے رہے اور اپنے لشکر کو لڑائے۔ داہر نے اسے کہا تھا کہ وہ آگے نہیں جائے گا۔ اس نے مائر رانی کا دل بہلانے کے لیے جھوٹ بولا تھا۔ صبح ہوئی تو دریائے سندھ کے کنارے میدان میں کچھ اور ہی منظر تھا۔ داہر کا تمام تر لشکر لڑائی کی ترتیب میں کھڑا تھا۔ راجہ داہر لشکر کے وسط میں اپنے ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا جے سینا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس روز داہر کی شان ہی کچھ اور تھی۔ اس کے آگے پیچھے دائیں اور بائیں 10,000 زرہ پوش سوار کھڑے تھے۔ 10,000 گھوڑوں کا روپ ہی کافی تھا۔ 30,000 پیادہ فوج تھی۔ اپنے درمیان اپنے راجہ کو دیکھ کر فوجی اور زیادہ چاق و چوبند نظر آتے تھے۔ داہر کے ساتھ بورے میں 2 خوبصورت کنیزیں بھی موجود تھیں، اور وہ بورے اور برچھیوں اور ٹیڑھے تیروں کے علاوہ شراب کا ذخیرہ بھی رکھا ہوا تھا۔ داہر کے ہاتھی کے دائیں اور بائیں ٹھاکر گھوڑوں پر سوار کھڑے تھے۔ محمد بن قاسم نے جب دشمن کی فوج کو دیکھا تو اپنی فوج کی کمان میں کچھ تبدیلیاں کر دی۔ اس نے دشمن کے تیور بھانپ لیے تھے۔ اس نے تیر انداز دستوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ غالباً اس لیے کیا تھا کہ دشمن کی فوج کا پھیلاؤ اپنی فوج کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ ہر حصے کو اس نے تیاری کا حکم دیا۔ ہر تیر انداز نے ایک ایک تیر کمان میں ڈال لیا۔ اب کہ محمد بن قاسم نے اپنے لشکر کو اس ترتیب میں رکھا کہ ایک صف میں قبیلہ عالیہ کے لوگ تھے، دوسری صف میں قبیلہ تمیم کے جنگجو تھے، تیسری صف میں بکر بن وائل کے مجاہد تھے، چوتھی صف میں عبد القیس کے ساتھ اس کے قبیلہ تھا، اور 5ویں صف میں آزادی قبیلے کے جنگجو تھے۔ یہ ترتیب مکمل ہو جانے کے بعد محمد بن قاسم گھوڑا دوڑاتا اپنے پورے لشکر میں گھوم گیا۔ پھر لشکر کے سامنے گھوڑا روکا اور اس نے اپنے مجاہدین سے جو خطاب کیا وہ آج بھی لفظ بلفظ تاریخ میں محفوظ ہے۔ اے اہل عرب، تم باطل کے پجاریوں کا لشکر اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ یہ لشکر نہ صرف یہ تمہارا راستہ روکنے کے لیے آیا ہے بلکہ یہ ہمیں تباہ و برباد کرنے کے ارادے سے ہمارے مقابلے آن کھڑا ہوا ہے۔ یہ کفار اپنے باطل مذہب کے لیے لڑنے نہیں آئے بلکہ اپنے اہل و عیال، مال و اموال، اپنے گھروں اور اپنے خزانوں کے تحفظ کے لیے جانوں کی بازی لگانے آئے ہیں۔ ان کے دلوں میں ان کی دنیاوی چیزوں کی اتنی محبت ہے کہ یہ بہت ہی خطرناک انداز سے لڑیں گے۔